الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ دوستوں اور بزرگوں، آج یہ دوسری مرتبہ آپ کے ادارے میں حاضری ہوئی۔ پہلے جب حاضر ہوئے تھے تو حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ آج وہ دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کی صحبت سے مجھے بڑی یاد آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ تمام طلبہ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ دوستوں اور بزرگوں، وقت کم ہے اور چند باتیں بتانی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اسباب سعادت اور اسباب ترقی پر گفتگو ہے۔ دیکھیے، اسباب سعادت کیا چیز ہے؟ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک جماعت میں بہت سے طلبہ پڑھتے ہیں، ایک جماعت میں طلبہ کی کثرت ہوتی ہے، لیکن کوئی طالب علم قاسم نانوتوی بن کر نکلتا ہے، کوئی انور شاہ کشمیری بن جاتا ہے، کوئی اشرف علی تھانوی بنتا ہے، کوئی شبیر احمد عثمانی بن جاتا ہے، کوئی عطاء اللہ شاہ بخاری، اور کوئی ابو الحسن علی ندوی اور سید سلیمان ندوی بن کر نکلتا ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عہد کے، ایک جماعت کے، ایک استاذ کے، ایک مدرسے کے، ایک زمانے کے یہ لوگ جنہوں نے کتابیں بھی ایک ساتھ پڑھی، جنہوں نے اساتذہ سے بھی ایک ساتھ پڑھا، ان کے درمیان اتنا فرق کیسے پیدا ہو گیا کہ کچھ طلبہ تو ایسے ہیں کہ وہ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ فلاں صاحب میرے ساتھی تھے، اور کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان کی وجہ سے تعارف کراتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک علم کا ایک شعبہ ہے جو آج بالکل تقریباً ہمارے مدارس کے حلقوں سے مفقود ہو چکا ہے۔ اسے کہتے ہیں اسباب السعادہ۔ اسباب السعادہ پر قدیم علماء نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر ان کتابوں کو جمع کیا جائے تو پورا ایک کتب خانہ تیار ہو جائے۔ مجھے پچھلے دنوں اس مضمون سے بہت زیادہ شغف ہوا، اور اس مضمون کی ایک کتاب آپ بھی پڑھتے ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں، اور وہ ہے علامہ زرنوجی کی کتاب تعلیم المتعلم۔ وہ اسباب سعادت ہی کی کتاب ہے، اگر آپ اسے سمجھیں تو۔ ایک طالب علم جو مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے، اور خاص طور پر آپ جیسے مدرسے میں، کہ جہاں کی تعلیم بھی معیاری ہے، جہاں کا نظام بھی معیاری ہے، جہاں کے طلبہ بھی معیاری، جہاں کے اساتذہ بھی معیاری، اور جہاں کے ذمہ داران بھی معیاری۔ میں یہ بات آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ آج آپ کا جب مسابقہ دیکھا تو میں یہ سوچنے لگا کہ اگر مجھے حکم بنا دیا جاتا تو میں تو ان کے درمیان تفریق کرنے میں بالکل فیل ہو جاتا کہ کسے نمبر دیں اور کسے نہیں دیں نمبر۔ لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا کہ ایک ایک پوزیشن پر 5-5 ضرور آتے۔ اگر میں حکم بنتا تو ایک ایک پوزیشن پر 5-5 ضرور آتے۔ تو بہرحال آپ جیسے ادارے میں جو بڑا معیاری ادارہ ہے، اور جس کی شہرت صرف گجرات میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ہے، یعنی میں نے جب یہ ادارہ نہیں دیکھا تھا تو اس وقت بھی میں بچپن سے اس ادارے کا نام سنتا تھا، کیونکہ ہمارے سنبل کے ایک قدیم عالم حضرت مولانا معاذ الاسلام صاحب قاسمی نے یہاں اس ادارے میں پڑھایا ہے، اور یہ بات مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ دیوبند میں حضرت مولانا غلام رسول صاحب خاموش رحمت اللہ علیہ نے بتائی۔ سنبل کی نسبت پر کہا کہ انہوں نے ہمارے ادارے میں پڑھایا اور میں نے خود ان سے پڑھا، یعنی مولانا خاموش صاحب بھی ان کے شاگرد تھے۔
تو ایسا ادارہ جو اتنا عظیم ادارہ ہے، اس کے طلبہ کے لیے چند باتیں بالکل حرز جاں بنا لینی چاہیے۔ پہلی چیز جو علماء اور تمام مؤلفین نے لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کچھ کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ دنیا میں تاریخ میں اس کا نام روشن ہو اور وہ عظیم المرتبت کارنامے انجام دے، تو یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے حوصلے بلند کر لے۔ جتنا حوصلہ بلند ہوگا، جتنی ہمت ہوگی، جس قدر طاقت ہوگی، بس انسان کو اسی قدر مراتب ملا کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ملا کرتے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں صرف متقی بنا دے یا ہمیں صرف محبوب بنا دے، بلکہ کہا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ آپ بھی یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں کم از کم علماء کا اور طلبہ کا امام ضرور بنا دے۔ یہ دعا تو کرنی چاہیے، اور علماء نے لکھا ہے کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مراتب اور بڑے بڑے مناصب نصیب فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں، یعنی حضرت امام احمد ابن حنبل، چوتھے امام ہیں امت کے، اور چوتھے امام ہی نہیں بلکہ تاریخ کے ہیرو ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت فتنہ خلق قرآن پیدا ہوا تو پوری حکومت ایک طرف، پوری خلافت ایک طرف، اور سیدنا احمد ابن حنبل ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ پوری حکومت سے ٹکرا گئے اور دین اور ایمان اور شریعت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اس لیے ان کا مقام بہت زیادہ بلند ہے اور ان کی قدر و منزلت تاریخ میں بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے یہ بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جیسا امام اور آپ جیسا عالم اور آپ جیسا مقتدی بن جاؤ۔ تو امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ بیٹا تم نے تو بہت کم درجے کی خواہش کی ہے۔ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ انسان اگر آسمان پر پہنچنے کی خواہش کرتا ہے تو مشکل سے چاند پر پہنچتا ہے، اور چاند پر پہنچنے کی خواہش کرے گا تو بادلوں تک بس، اور بادلوں پر پہنچنے کی خواہش کرے گا تو تھوڑا سا 3 منزلہ تک جائے گا بس۔ کہا کہ میں نے یہ جو مقام حاصل کیا ہے کہ پورے عالم اسلام میں میرا نام گونج رہا ہے، اور لوگ اگر سرحدوں پر ہوتے تھے تو امام احمد ابن حنبل کے نام سے ان کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے گولے داغا کرتے تھے کہ ایک گولا سیدنا امام احمد ابن حنبل کی طرف سے داغ دے۔ ان کا یہ مقام تھا۔ تو کہا کہ میں نے جو یہ مقام حاصل کیا یہ اس وجہ سے کہ تم نے تو احمد ابن حنبل بننے کی تمنا کی، اور میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ خدا مجھے ابو بکر صدیق بنا دے، تو میں احمد ابن حنبل بن سکا ہوں۔ تم نے احمد ابن حنبل بننے کی تمنا کی ہے تو تم تو بہت چھوٹے درجے کا عالم بنو گے۔ تو پہلی چیز یہ یاد رکھیے کہ ہمت بلند ہونی چاہیے۔ آج سب سے بڑا عالمیہ مدارس کا وہ یہی ہے کہ طلبہ کے سامنے کوئی نصب العین نہیں، کوئی منزل نہیں، طلبہ کے سامنے کوئی جہت نہیں۔ اور یہ عام مدارس کی میں بات بتا رہا ہوں کہ جو طلبہ سب سے زیادہ ذہین اور باصلاحیت ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم فراغت
نکاح کے بعد کسی مدرسے میں چلے جائیں گے، امامت پکڑ دیں گے، اور کوئی اچھے سے 2-4 ٹیوشن اگر ہوں گے تو وہ پکڑ دیں گے اور خوابوں کی تعلیم بتا دیں گے بس۔ اور کوئی زیادہ باتوفیق ہوتا تو وہ دوسرے کام کرنے لگتا ہے، علاج و معالجے کے، وہ بڑا نفع بخش سودا ہے، اس کے کیا کہیں گے۔ تو طلبہ کی یہ ذہنیت ہوتی ہے۔ دیکھیے دنیا میں کام کرنے کے آج بھی سینکڑوں میدان ہیں، دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے، دنیا آپ کی راہ تک رہی ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان ان قائدوں کی راہ تک رہے ہیں جن کی سیرت میں ایوبی جیسا صبر ہو، اور جن کی سیرت کے اندر زنگی جیسی ہمت اور مجاہدین جیسا زور اور قوت۔ دنیا آج راہ تک رہی ہے، تو آپ علو ہمت اپنی ہمت کو بلند کر لیجیے۔ ایک ہندوستان کے عالم ہیں جنہیں کہا جاتا ہے محدث کبیر، حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی، سنا ہوگا آپ نے نام۔ ان کا 1992 میں انتقال ہوا ہے، اور تقریباً 95 سال سے بھی زیادہ کی عمر ہوئی ہے ان کی، بہت طویل عمر ہوئی۔ عالم عرب میں بھی ان کی بڑی مقبولیت تھی، اور عالم عرب میں لوگ ان کی کتابوں کو بڑی وقت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ تو ان سے کسی نے یہ پوچھا کہ زمزم پیتے وقت دعائیں قبول کی جاتی ہیں؟ جب ابن حجر نے زمزم پیا تو انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے دار قطنی جیسا علم، اور اے اللہ مجھے ذہبی جیسا تفقہ اور گہرائی اور گہرائی نصیب فرما۔ تو آپ نے زمزم پیتے وقت کیا دعا مانگی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دعا مانگی زمزم پیتے وقت کہ اللہ دارا قطنی جیسا علم دے، ابن کثیر جیسا قلم دے، اور ذہبی جیسی گہرائی دے، اور ابن حجر جیسا توسع دے، اور نووی جیسی مقبولیت دے۔ میں نے یہ دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور پھر دیکھیے کہ انہیں عالم اسلام میں کتنا بلند مقام ملا۔ تو آپ بھی جب زمزم پئیں، اور زمزم پینا ضروری نہیں بلکہ جب بھی دعا مانگیں 5 نمازوں میں سے ایک نماز اس کے لیے مختص کر لیجئے کہ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں برکت دے، مجھے ربی زدنی علما، ربی زدنی علما نافعا، اے اللہ مجھے نافع علم عطا فرما، اور ایسا علم دے کہ جس سے میری ذات تک نہ رہے، اے خداوند قدوس ایسا علم دے کہ میرے علم سے فائدہ اٹھا کر قوم اسلام میں داخل ہوں، اور جتھے کے جتھے ہدایت پائیں، اور میرے علم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو نفع پہنچائے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اس لیے آپ دعا کیجیے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر، محدث، فقیہ، اصولی اور سب کچھ ہیں، وہ جب اپنی مجلس کیا کرتے تھے تو اس مجلس میں تقریباً 50 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے، اور ایک مجلس میں روزانہ 50 یا 60 یہودی یا عیسائی ایمان لاتے تھے ان کے ہاتھ پر، اور سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھ پر توبہ کرتے تھے، اور اصلاح تو ہزاروں کی ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ابن الجوزی کا فیض نصیب فرما، نووی کا فیض نصیب فرما، مجھے بھی ابن کثیر بنا دے، کشمیری بنا دے، نانوتوی بنا دے۔ آپ یہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم علامہ ہندی تو ضرور بنا دے گا، علامۃ الہندی ضرور کہلاؤ۔ دوسری چیز جو ہے
وہ ہے یکسوئی اور محنت۔ جب انسان بلند ہمت ہوتا ہے تو اس کی محنت بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ ہمارے طلباء کے درمیان یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، بہت سے یہ سمجھتے ہیں کہ علم لدنی مل جاتا ہے، بس اسی کی وجہ سے علم جو ہے وہ بافیض ہو جاتا ہے۔ ہمارے دیوبند کے حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی مدظ اللہ العالی اس کی بڑی تردید فرمایا کرتے ہیں اور کہتے ہیں علم لدنی نہیں ملا کرتا، جو بھی علم حاصل کرتا ہے وہ اپنی محنت سے کرتا ہے۔ آپ پچھلے لوگوں کی اگر محنت دیکھیں اور ان کی جفاکشی اور ان کی ہمت اور ان لوگوں کی قربانیاں دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے آج کے زمانے میں نہ ہمارے اندر اتنی ہمت ہے نہ طاقت۔ تو حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا علم اتنا گہرا، آپ کی گفتگو اتنی حکیمانہ اور آپ کا فیض اتنا عام، آپ نے تو ایسا لگتا ہے کہ بڑی کتب کا مطالعہ کیا ہوگا۔ تو حضرت تھانوی کی لطیفانہ باتیں ہوتی تھیں، انہوں نے کہا میں نے کتب تو نہیں بس ایک کتب کا مطالعہ کیا ہے، یعنی چھوٹے کاف اور تا سے کتب نہیں بلکہ بڑے کاف اور تا سے کہا ایک کتب کا مطالعہ کیا ہے، اور اس سے مراد لیا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور پھر کہا کہ میں طلبہ کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی 3 کام کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم میں برکت دے دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ضرور دین کی خدمت لیں گے۔ ان میں سے فرمایا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی جاؤ سبق پڑھنے کے لیے تو پہلے سبق کو دیکھ کر جاؤ، یعنی جو آسان چیزیں ہیں وہ حل ہو جائیں اور بس چند چیزیں رہ جائیں، تو جب ہم استاد کی تقریر سنیں گے تو فوراً وہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ پہلا کام یہ کریں کہ کوئی سبق اس طرح نہ پڑھیں جس کا پہلے مذاکرہ نہ کر لیا ہو، اور کہا کہ اس کے ساتھ دیگر کتابوں کا مطالعہ رکھیں، اور پھر جب سبق پڑھ کر آئیں تو سبق پڑھ کر آنے کے بعد پھر مذاکرہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 چیزوں کی بدولت اس کے علم میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اور لکھا کہ میں نے پوری زندگی صرف انہی 3 چیزوں کی میں نے پابندی کی ہے، تو آپ دیکھیے کہ حضرت تھانوی کے علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی برکت نصیب فرمائی۔ عمر ان کی بھی 80 سال سے زیادہ نہیں ہوئی، لیکن 80 سال میں کتنا لکھ دیا ہم لوگوں سے کچھ بھی نہیں لکھا جاتا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 76 یا 77 سال کی ہوئی ہے، لیکن ان کی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے تو بعض کتاب الآثار والمسانید ایک کتاب ہی 36 جلدوں میں ہے، اتنی موٹی موٹی، اور لکھا ہے کہ اس کتاب کو لکھتے وقت میری ایک آنکھ کی روشنی بھی ضائع ہو گئی۔ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے جب تاریخ پر اثرات چھوڑے جاتے ہیں۔ امام غزالی کی عمر 54-55 سال سے زیادہ کی نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے امام غزالی کو پڑھا ہے اچھی طرح سے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا، ان کی زندگی کو دیکھا اور کتابوں کا موازنہ کیا، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام غزالی کی کتابیں پڑھنا شروع کر دے، صبح سے شام تک پڑھتا رہے اور بیچ میں صرف اور صرف تقاضے پورے کرے، یعنی نماز پڑھے، کھانے کھائے اور بس سوئے آرام کرے، تو لکھا ہے کتاب میں کہ امام غزالی کی کتابوں کو وہ 30 سال تک پڑھ نہیں سکے گا، اتنا لکھا ہے امام غزالی۔ امام نووی، کیا عمر ہے امام نووی کی؟ 45 سال کی عمر ہے بس، یعنی 634 میں پیدا ہوئے اور 676 میں انتقال ہو گیا، کتنی عمر ہوئی؟
34, 44, 54, 64, 74, 44 साल की उम्र है बस। लेकिन 44 साल की उम्र में इमाम नबवी ने इतना लिख दिया कि हदीस का कोई तालिब इल्म इमाम नबवी के उलूम या उनके इफादों से कभी मुस्तग़नी नहीं हो सकता। ये उस वक्त होगा जबकि आप इस तरह से इल्म हासिल करें और अपने वक्त को बचा कर चलें। एक बात ख़ास तौर पर असबाब व सआदत के मुअल्लिफीन ने लिखी है कि जो लोग इल्म के आदाब के तकाज़ों को पूरा करेंगे बस वही कामयाब होंगे। मसलन उन्होंने लिखा कि जो तालिब इल्म ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे इल्म नाफ़े नसीब फरमाए तो उसे चाहिए कि अपने मदरसे से मोहब्बत करे, उसे चाहिए कि दरसगाह से मोहब्बत करे, उसे चाहिए कि किताबों से मोहब्बत करे, अपने असातिज़ा से अक़ीदत की हद तक ताल्लुक़ हो। जो किताबें इस मौज़ू की हैं मैंने उन किताबों में पढ़ा कि जो लोग असातिज़ा से मुलाकात करने जाते थे वो भी वज़ू करके जाते थे, तौबा इस्तिग़फ़ार करके जाते थे और बाज़ सदका करके जाते थे और फिर अपने असातिज़ा से मुलाकात करते थे। असातिज़ा की इतनी कदर व मंज़रत थी उनके पेश नज़र। देखिए बाज़ चीज़ें बिल्कुल मामूली होती हैं लेकिन उनके नताइज बहुत बड़े होते हैं। बुखारा से 2 तालिब इल्म चले इल्म हासिल करने के लिए, दोनों सगे भाई, दोनों ज़हीन, दोनों सआदतमंद, दोनों निहायत मुत्तकी, यानी दोनों बराबर के थे, बिल्कुल कोई कमी नहीं थी। दोनों ने इल्म हासिल किया। इल्म हासिल करने के बाद जब अपने घरों को लौटे तो एक का इल्म तो बड़ा नाफे और दूसरे का इल्म बिल्कुल नाफे, ऐसे से चिराग गुल हो जाए। तो उस ज़माने के लोग इन चीज़ों पर भी गौर करते थे कि इसकी वजह क्या हुई। आज कौन गौर कर रहा है इन बातों पर? तो ये केस एक वक्त के बहुत जलील कदर आलिम की खिदमत में पेश किया गया और कहा कि हमारी समझ में ये बात नहीं आई कि दोनों की सलाहियतें बराबर हैं, जहानत एक सी है, दोनों हकीकी भाई हैं, सआदतमंद भी हैं, दोनों मेहनती भी हैं, किसी ने कोई कोताही नहीं की। तो आखिर इसकी वजह क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक को तो इल्म नाफ़े नसीब फरमाया और दूसरे को इल्म नाफ़े नहीं नसीब नहीं फरमाया। तो उन बुजुर्ग ने बड़ी अजीब व गरीब बात कही। हम तलबा तो अहमियत भी नहीं देते इन बातों को। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि ये दोनों जब मुज़ाकरा करते होंगे तो दोनों आमने सामने बैठते होंगे तो जिसका इल्म नाफे और मुफीद हुआ उसका रुख तो क़िबले की तरफ होता होगा और जिसका इल्म नाफे नहीं हुआ इसकी पीठ क़िबले की तरफ को होती होगी। तो उनसे जाकर इसकी तस्दीक की लोगों ने, दोनों भाइयों से। तो उन्होंने बताया कि हाँ यही मामूल था हमारा कि आमने सामने बैठ जाते थे, एक की पीठ क़िबले की तरफ को होती थी और एक का रुख होता था। जिसकी पीठ क़िबले की तरफ को होती थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इल्म में बरकत नहीं अता फरमाई। कितनी मामूली बातें, तलबा ध्यान देते हैं इन बातों पर, कोई भी ध्यान नहीं देता बिल्कुल। तो देखिए जब भी मुज़ाकरा करें, जब भी आपस में तकरार करने के लिए बैठें या दरसगाह में बैठें तो कोशिश इस बात की करें कि आपका रुख क़िबले की तरफ हो ताकि क़िबले की जो तजल्लियात निकल रही हैं वो क़ल्ब मोमिन उन्हें आख़्ज़ कर लेता है और फिर मोमिन का क़ल्ब मुनव्वर हो जाता है और इस रोशनी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इल्म में बरकत दे देते हैं। बहुत मामूली बात है, आप तवज्जो नहीं देंगे इस बात पर, लेकिन इसे गांठ से बांध लीजिए। तीसरी बात एक बहुत अहम है आज के ज़माने में, वो ये कि आप तक़ाबुल अदियान यानी इस्लाम की दावत उस वक्त तक सही तौर से नहीं दे सकते
جب تک کہ آپ دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی نہ جانتے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا من لم یعرف الجاہلیہ لم یعرف الاسلام، جو جاہلیت کو نہ جانتا ہو، اس کی تاریخ سے نہ واقف ہو، جو جاہلی زمانے کے رسم و رواج کو نہ جانتا ہو، تو فرمایا کہ وہ اسلام کو صحیح طور سے نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے اگر آپ عیسائیت کو نہ جانتے ہو، یہودیت سے واقف نہ ہو، یا مجوسیت سے واقف نہ ہو، یا ہندوازم سے واقف نہ ہو، تو آپ قرآن و حدیث کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ تمام چیزیں اور یہ ویسے ہماری نصاب تعلیم میں شامل تھی۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا حضرت تھانوی کے ملفوظات میں، اس میں حضرت شاہ اسحاق صاحب کا واقعہ ہے۔ حضرت شاہ اسحاق صاحب ہمارے سلسلہ حدیث میں آتے ہیں، تو لکھا ہے کہ حضرت شاہ اسحاق صاحب کے زمانے میں ایک پادری آیا اور اس نے آ کر علماء اسلام کو چیلنج کیا، مناظرے کا چیلنج کیا۔ حضرت شاہ اسحاق صاحب نے اس چیلنج کو قبول کر لیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مناظرہ صرف لیاقت سے اور قابلیت سے نہیں کیا جاتا۔ مناظرہ کرنے کے لیے آدمی مزور بھی ہو، تھوڑا سا بے حیا بھی ہو، اور وقت پر تھوڑا سا جھوٹ بھی بول دیتا ہو۔ یا آپ یہ نہ سمجھیں میں نے ہنسانے کے لیے یہ بات کہہ دی۔ ایک مناظر کہتے ہیں کہ میں مناظرے میں پھنس گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی، یہاں تک کہ میں نے جب ایک جھوٹ بولا تو سامنے کا مناظر ڈھیر ہو گیا اور میری فتح ہو گئی۔ تو مناظرہ جو ہے محض لیاقت سے نہیں ہوا کرتا، مناظرے کے لیے تو اور چار زبانی چاہیے، آدمی ذرا اعصاب کا بھی مضبوط ہو۔ ایک مناظر آئے مناظرہ کرنے کے لیے سردیوں میں کالا چشمہ لگا کر، لوگوں نے مذاق اڑایا، میاں کالا چشمہ سردیوں میں؟ کہا میاں تم نہیں جانتے، مناظرہ کرنے جا رہے ہیں، سامنے کا مناظر جب کوئی وار کرے گا اور ہمارے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوگی تو وہ گھبراہٹ آنکھوں ہی سے ظاہر ہوتی ہے، اور آنکھوں پر میں نے چشمہ چڑھا لیا تاکہ وہ نہ دیکھ سکے۔ اب آپ کو اس واقعے میں مزہ آیا تو میں یہ بھی بتا دوں وہ کون تھے۔ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چچا تھے، وہ حکیم ایوب صاحب۔ تو شاہ اسحاق صاحب کے جو شاگرد تھے انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شاہ صاحب بھولے بننا مناظرے میں ہار جائیں۔ بھائی جو مناظرہ کرنے کے لیے لندن سے آیا ہے وہ بڑا گھاٹ پادری ہے، وہ تو بڑا مکار عیار پادری ہے، اور شاہ صاحب بھولے بھالے آدمی تھے۔ مومن تو ہوتا بھی بھولا بھالا ہے، لیکن شاہ صاحب کچھ زیادہ ہی بھولے بھالے تھے۔ اب شاگرد جا کر یہ تو کہتے نہیں کہ حضرت مناظرہ آپ کے بس کا نہیں، انہوں نے جا کر دوسری بات کی کہ حضرت آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ کی باری تو بعد میں آئے گی، ہم خدام کیا مر گئے ہیں کیا؟ ہم خدام کریں گے مناظرہ۔ اور کہتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کہا کہ شاگرد اگر ہار جائے تو بات خراب نہیں ہوگی، پھر استاد آ جائیں گے۔ لیکن شاہ اسحاق صاحب نے کہا کہ نہیں، مناظرہ میں ہی کروں گا۔ چنانچہ دیکھا حضرت تھانوی بیان کر رہے ہیں اپنی مجلس میں کہ جب مناظرے کا وقت آیا تو تمام شاگرد دعا کر رہے تھے، گھبرا رہے تھے کہ اللہ آج لاج رکھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شاہ اسحاق صاحب جو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی حدیث کے امام، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ان کی پوزیشن مضحکہ تیز ہو جائے۔ وہ دعا کر رہے تھے، مناظرے کا اسٹیج جمع، پادری نے تقریر کی، اور پادری کے بعد جب شاہ اسحاق صاحب نے تقریر کی تو وہ تقریر مشتمل تھی انجیل پر۔ شاہ اسحاق صاحب نے انجیل کے نزول کی تاریخ بیان کی، اور یہ بتایا کہ وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر
تھی، اگر وہ محفوظ ہوتی تو انجیلیں 4 نہ ہوتی، پھر 4 انجیلوں کی تاریخ بیان کی، پھر ان انجیلوں کے اندر جو تضاد اور تناقض ہے اس کی تاریخ بیان کی، اور جب یہ تاریخ بیان کی تو وہ پادری جو چیلنج دینے کے لیے آیا تھا وہیں پر شکست کھا گیا، اور حضرت شاہ اسحاق صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار فرمایا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ شاگرد جو تھے انہیں سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ حضرت کو ہم نے کبھی مطالعہ کرتے نہیں دیکھا، تو یہ کیا وحی ہوئی سیدھی یا الہام ہوا کیا؟ یہ مباحث کہاں سے بیان کر دیے؟ تو شاگرد سب حضرت شاہ اسحاق صاحب کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضرت ہم نے جو آپ سے مناظرے سے منع کیا تھا سچی بات یہ تھی، ہم یہ سمجھ رہے تھے آپ بھاگ جائیں گے کیونکہ آپ کا مناظرہ کا مطالعہ تو ہے نہیں یہ آپ کا شوق ہے، بس یہ بتا دیجئے کہ آپ نے یہ مباحث کہاں سے بیان فرمائے۔ تو دیکھیے حضرت شاہ اسحاق صاحب کا زمانہ کوئی زیادہ دور کا نہیں ہے۔ شاہ اسحاق صاحب نے کیا فرمایا؟ کہا کہ میں نے کوئی مطالعہ نہیں کیا، اور یہ جو مباحث ہیں یہ تو مجھے زمانہ طالب علمی کے یاد ہیں جو ہمیں درس کے دوران ہمارے اساتذہ نے پڑھائے تھے، میں نے آج وہی بیان کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مباحث کی وجہ سے مجھے فتح سے ہمکنار فرمایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے درس میں یہ مباحث شامل تھے، اگر ہم درس میں ان مباحث کو نظر انداز کر دیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ لاکھوں کروڑوں علماء کے ہوتے ہوئے ان مباحث کا جو اخصائی اور ماہر ہوگا وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہوگا، کوئی علامہ نہیں ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہمارے اندر سے اٹھنا چاہیے تھا ایسا آدمی جو ان کی زبانیں بند کر دیتا اور انہیں یہ بتاتا کہ تم اپنے مذہب کو نہیں جانتے، اپنے مذہب کو سیکھنا ہے تو ہم سے سیکھو، لیکن ہم بالکل نہیں جانتے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کو بھی جانیں اور دوسروں کے مذاہب کا بھی مطالعہ کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم تقریر کرنا سیکھیں، تقریر کرنا سیکھیں۔ دیکھیے تقریر کے سلسلے میں 2-4 باتیں بتاؤں گا بس، کیونکہ میرا وقت ختم ہو گیا شاید۔ ایک تو یہ کہ تقریر جب بھی کریں تو عوامی زبان میں کریں۔ ہمارے علماء کی کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم تقریر و زبان میں کرتے ہیں جو درسی زبان ہوتی ہے۔ مثلا کیا کہتے ہیں، کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو، تو عوام سوچتی کتاب کون سی کتاب؟ عوام سمجھ جائے گی کہ قرآن مراد ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہاں اور رجوع کیا چیز ہے بھائی؟ رجوع ان سے کیا کہنا ہے؟ ان سے یہ نہیں کہنا رجوع کرو، قرآن اور حدیث پر عمل کرو۔ اب آگے سمجھ میں بات نہیں، بس اتنی ذرا سی چیزیں ہیں۔ دیکھیے تبلیغی جماعت کے جو اصحاب ہوتے ہیں وہ تقریریں کرتے ہیں، کیوں سنتے ہیں لوگ ان کی بات غور سے؟ بالکل عوامی زبان میں کرتے ہیں، وہ کوئی اصطلاح استعمال نہیں کرتے، کوئی گاڑھا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ پھر دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ تقریر جو کی جاتی ہے تو وہ ایک آہنگ اور خطیبانہ انداز میں کی جاتی ہے، یعنی تقریر کوئی درس نہیں، تقریر کوئی تحریر نہیں۔ تقریر کے لیے اگر آپ کچھ پڑھ کر سنائیں تو یہ تقریر نہیں ہے۔ تقریر کسے کہتے ہیں کہ مخاطب کو اس طرح مخاطب کیا جائے کہ ہم اپنی بات کو اس کے دل میں اتاریں۔ آپ دیکھیے پچھلے مقرروں کی تاریخ پڑھیے کہ وہ تقریریں کیسے کیا کرتے ہیں۔ مثلا ہم کسی سے یہ بات کہیں کہ تم لوگ جو ہو بالکل ہی بدعمل ہو گئے، تب ایک طریقہ تو یہ ہے نالائقو سدھر جاؤ ورنہ تباہی آ جائے گی تم پر، ایک تو یہ طریقہ۔ اور خطیبانہ طریقہ کیا ہے؟ تم اس نبی کے امتی ہو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض
آنے کی دعوت دی. تم ان صحابہ کے جانشین ہو جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کی. کیا تم ابو بکر کو بھول گئے، عمر کو بھول گئے، ایوبی کو بھول گئے، ابو عبیدہ ابن جراح کو بھول گئے؟ ارے یہ کنکی کی تو بات ہے کہ قاسم نانوتوی تمہارے ہی درمیان پیدا ہوا، اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. کشمیری تم میں پیدا ہوئے، ابن حجر تمہارے اندر پیدا ہوئے، شبیر عثمانی تمہاری صفوں سے اٹھے. تم بھی انہی علماء کے حامل ہو، انہی کے جانشین ہو، انہی کے وارث ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمہارے آباء و اجداد سے کام لیا تو باری تعالیٰ ان کی اولادوں کو کبھی محروم نہیں کرے گا. تم بھی ایک عزم کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ، ایک ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اللہ نے فتح اور نصرت کے دروازے جب تمہارے آباء و اجداد کے لیے کھولے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بھی ضرور کھولے گا. اور یہ آخر کا جو جملہ ہے ذرا ہلکے سے کہا جاتا تو طلبہ بے شک کی آواز جب آئے گی. یہ بات بھی یاد رکھیے، ایک تسلسل بنا کر بات تو وہی ہے جو ہم نے پہلے کہی تھی، سدھر جاؤ نالائق ہو سدھر جاؤ، بس یہی ہے. تو تقریر کرنا کیسا آتا؟ دیکھیے تقریر مطالعے سے نہیں آتی، کبھی یاد رکھیے گا. طلبہ ہماری سوچتے مطالعے سے مواد ملتا ہے، لیکن تقریر خطیبوں کا سننے سے آیا کرتا ہے. یہاں تک کہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ مطالعے کو مضر جانتے تھے تقریر کے لیے. تو ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ پورے سال تقریر کرتے ہیں، مواد کہاں سے آتا؟ تو عجیب بات کہی، کہا کہ میں ایک سال میں حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سن لیتا ہوں، اس میں اتنا علمی مواد ہوتا ہے کہ پورے سال اسی تقریر کی وضاحت کرتا رہتا ہوں. اور ان کی تقریر کتنی تھی؟ اگر وہ مختصر کرتے تھے تو 2-2.5 گھنٹے، یہ مختصر تھی. ورنہ عام طور سے جو ان کی تقریر ہوتی تھی 4-5 گھنٹے، سب سے آخر میں انہیں موقع ملتا تھا اور فجر کی اذان پر وہ چھوڑتے تھے. یہی ان کی تقریر تھی. تو آپ خطیبوں کو سنیے، عربی میں تقریر کرنی ہو تو قرضاوی کو سنیے، خالد مشعل کو سنیے، اسماعیل حانیہ کو سنیے. اور اردو میں تقریر کرنی ہو تو ہندوستان کے جو اردو کے خطیب ہیں، مولانا سلمان ندوی بھی بہت اچھے خطیب ہیں، مولانا سجاد صاحب کو سنیے. یا اسی طرح ایک مولانا عبدالسمیع صاحب ہیں، بہت اچھے مقرر ہیں، آپ ان کی تقریریں سنیے تو آپ سے تقریر کرنی آ جائے گی. 5ویں بات یہ کہنی ہے کہ تحریر کا سلیقہ ہونا چاہیے. اب اس کے لیے زیادہ وضاحت میں نہیں کر سکتا، بس یہ ہے کہ جس طرح تقریر مقرروں کو سن کر آتی ہے، اسی طرح تحریر کو پڑھ کر آتی ہے. آپ اچھے قلمکاروں کو پڑھیے. ایک بات اور یاد رکھیے، غیر معیاری کتاب کو کبھی ہاتھ مت لگائیے. آپ نے یہ سنا ہوگا کسی سے، میں نے تو سنا تھا کہ جو بھی کتابوں پڑھ ڈالو، ایک صاحب نے تو مجھے نصیحت کی کہ جو بھی کتابوں پڑھ ڈالو، اگر گالیوں کی کتابوں وہ بھی پڑھ ڈالو، ہو سکتا ہے 4-5 گالیاں بکنی آ جائیں. لیکن بعد میں نے جب مطالعہ کیا تو سلف اور خلف دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ غیر معیاری کتاب کو کبھی ہاتھ نہ لگایا جائے. اور لکھا ایک عالم نے یہ کہ اگر تم غیر معیاری کتاب کو پڑھو گے تو لاشعوری طور پر تمہارا معیار بھی گھٹتا چلا جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے مقرر ہوں وہ بھی معیاری سنیے، اور اسی طرح مصنف ہوں ان کی تحریریں بھی ان کی پڑھیے جب نہایت اعلیٰ درجے کے ہوں. بس انہی چند باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.